جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، جناب نعیم مسعود صاحب، رضوان رضی صاحب، فرزانہ عاقب صاحبہ، آمنہ مفتی صاحبہ، شہزاد احمد خالد صاحب، امجد کلیار صاحب، ڈاکٹر رانا طارق صاحب، اور آج کے ہمارے تقریب کے روح رواں سجاد پرویز صاحب، اور وردی پارٹیسپینٹس، ڈیئر گیسٹ، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم ایک ایسی تقریب کا یہاں اہتمام ہو رہا ہے جس میں کتاب کے حوالے سے ہم سب اکٹھے ہیں۔ اس کتاب میں ایک ماہر انٹرویو کرنے والے ہمارے ساتھی سجاد پرویز صاحب، جنہوں نے ریڈیو پاکستان میں اور مختلف جگہ اپنے فن کا اعتراف ہمیشہ اپنا لوہا منوایا، اور سب معترف ہیں ان کے اچھے کام کے۔ ان کا تعلق بھی بہاولپور سے ہے، اور اس کی اشاعت میں جو اسلامیہ یونیورسٹی نے کردار ادا کیا وہ بھی جنوبی پنجاب کی اور پاکستان کی ایک معروف جامعہ ہے، تو اس کا تعلق بہاولپور سے ہونا، اور پھر اور بھی کئی نسبتیں ہیں۔ تو تعلیم کے حوالے سے، علم دوستی کے حوالے سے، اور کتاب کے حوالے سے تو کہتے ہیں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کتابوں سے محبت کرتے ہیں، انہیں پڑھتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ ان سے بڑھ کر وہ لوگ ہیں جو کتاب لکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ کتاب علم کا وہ منبع ہے جو زبانوں کو تسلسل کے ساتھ آپس میں جوڑتی ہے، ماضی کو حال اور حال کو مستقبل کے امکانات سے جوڑتے ہوئے نسلوں کی فکری آبیاری کرتی ہے۔ اور قرآن کریم میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ جو پہلا لفظ ہے وہ اقرا، پڑھو، کہا گیا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور علم کی جب ہم مطلب دیکھتے ہیں تو جاننا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو قلم کے بنانے کو قرآن میں ذکر کر کے اس کی اہمیت جو ہے وہ بھی بتائی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قلم اور کتاب اور انسان کا اس قوم سے اور اس شخص سے رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا جو پروگریس کرنا چاہتا ہے اور جس کو پتہ ہے کہ منزل پہ کیسے پہنچنا ہے۔ جاننا جو ہے وہ پڑھ کے ہی انسان جان سکتا ہے، اور جس کے پاس کچھ علم آ جائے، یا وہ اپنی تحقیق سے حاصل کرے یا کہیں اور سے گیدر کرے، یا کچھ بزرگوں سے، سیانوں سے، سمجھداروں سے، دانشوروں سے لے، اور اس کو اگر کسی دوسری نسل تک، دوسرے لوگوں تک وہ پہنچانا چاہتا ہے تو اس کا ذریعہ قلم اور کتاب بھی ہو سکتی ہے، قلم اور کتاب ہی ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فرزانہ عاقب صاحبہ کچھ پریشانی کا اظہار فرما رہی تھیں کہ سوشل میڈیا پہ جو اظہار ناشائستگی ہے، جس نے ان جیسے اور ہم جیسے بہت سے حساس دل رکھنے والوں کو بہت مضطرب اور بے چین کر دیا ہے۔ لیکن یہ جو ناشائستگی ہے، بدقسمتی سے یہ ماضی قریب میں بہت زیادہ عروج پہ گئی، اور اس کی کچھ سیاسی وجوہات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جلد ہی وجوہات ختم ہوں اور ہم دوبارہ شائستگی کے دائرے میں آ سکیں۔ بہرحال آج ای ورلڈ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹیکنالوجی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ای ورلڈ میں بھی کنڈل اور بہت سی اور جگہوں پہ ای بکس کی بھی بہت زیادہ طلب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم بالعموم ہمارے کچھ لیڈرز بھی اور معاشرے میں کچھ لوگ بھی ہمیشہ مایوس قوم کو مایوس کرنے کی طرف زیادہ رجحان رہتے ہیں۔ بے شک کمیاں ضرور ہیں، لیکن بہتری کے مواقع اور بہتری کی رمق اور بہتری کی کرنیں بھی موجود ہیں معاشرے میں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، شاید ہفتہ یا 10 دن ہوئے ہوں گے، کراچی میں کتاب میلہ ہوا، اور میں اس کتاب میلے کے بارے میں جب خبر پڑھ رہا تھا تو اس میں ڈان اخبار میں مجھے وہ خبر پڑھنے کا موقع ملا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ کراچی کے سب سے بڑے ایگزیبیشن ہالز میں، جو وہاں کا ایگزیبیشن سینٹر ہے، ایکسپو سینٹر ہے، اس میں کتاب میلہ تھا، اور اس کتاب میلے میں پاؤں رکھنے کی اور تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔
اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی، اور ہر کونے پہ اور ہر جگہ پہ اسٹالز ہی اسٹالز تھے، اور جتنے زیادہ اسٹال تھے اس سے زیادہ لوگوں کا رش تھا، اور لوگ کتابیں خرید رہے تھے. اور پھر تفصیل سے اس میں لکھا ہوا تھا اس خبر میں کہ کس قسم کی کتب تھیں، دینی کتب بھی تھیں، سائنسی کتب بھی تھیں، بچوں کے لیے پکٹوریل اور ریفرنس بکس بھی تھیں، بڑوں کے لیے بھی تھیں. تو گویا اس نے احاطہ کیا، اور شاید وہ اخبار والا جو خبر دے رہا تھا وہ شاید مسعود عثمانی صاحب کے اس شعر کے مصرے کی طرف ہی مجھے لگا کہ اشارہ کر رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ شاید آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. اس نے کہا کہ یہ آج اس میلے میں آ کے مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگتا کہ کتابوں سے محبت ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ solution of a problem, the first step in getting a solution for a problem is identifying the problem itself. تو یہ حقیقت ہے کہ اقوام عالم میں پاکستان بدقسمتی سے پیچھے ہے کتب بینی کے حوالے سے، اور اس میں ہمیں کوشش کرنی ہے. جب جب موقع ملا، اگر میں گورنر ہاؤس میں بھی ہوں تو میں نے جو اوائل میں جن چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے وزٹس کی، اس میں گورنر ہاؤس کی لائبریری بھی تھی، اور اس میں مزید کتابوں کا ہم نے اضافہ کرنا شروع کیا. جب منسٹر ایجوکیشن کے طور پہ موقع ملا تو اسکولوں میں لائبریریز کو بہتر کرنے کا موقع ملا. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ٹھیک ہو گیا، بہت زیادہ بہتری کی ابھی بھی گنجائش ہے، اور اس کو کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ وہ بہتری کی کوشش چلتی رہے گی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سجاد پرویز صاحب کو. انہوں نے 22 لوگ جیسی کتاب کو ترتیب دیا. یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ 22 نابغہ روزگار شخصیات کی فکری، فنی و تحقیقی زندگی کا نچوڑ ہے. اس کتاب میں ان شخصیات کے تفصیلی مصاحبے شامل ہیں جو فن، تعلیم، تحقیق، صحافت، ادب اور تاریخ کے میدان میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں. جہاں ان کی زندگی کا بہت اچھا احاطہ کیا گیا، اور ایسی معروف شخصیات جن سے بہت کچھ سیکھنے کو ہے ہمارے پاس، وہاں پہ اس میں جو چناؤ ہے ان کا، جن شخصیات کا جن کے انہوں نے انٹرویوز کیے، اس میں بڑی ڈائیورسٹی بھی نظر آتی ہے. اگرچہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جھکاؤ فن و ادب کی طرف ہے، لیکن دوسرے لوگ بھی نظر آتے ہیں. اور فن و ادب میں بھی کہیں ہمیں نصرت فتح علی خان اور کہیں ساؤتھ پنجاب کے پٹھان خان نظر آتے ہیں. انٹرویو ادب اور صحافت کی ایک ایسی صنف ہے جس میں ایک شخص کی ذاتی زندگی کے علاوہ اس زمانے کا حال بھی موجود ہوتا ہے جس میں وہ شخصیت پروان چڑھتی ہے. ان کوششوں کی جھلک بھی ملتی ہے جس کے نتیجے میں کوئی شخصیت اپنے عروج کو پہنچتی ہے. سجاد پرویز صاحب نے جس مشاقی سے انٹرویو کیے ہیں اس سے ہر شخصیت کی فکر، سوچ، اس کا سفر کھل کر سامنے آیا ہے. میں وائس چانسلر صاحب کا اور اسلامی یونیورسٹی کا کو بھی بہت تحسین کرنا چاہوں گا کہ اس کتاب کی اشاعت کر کے اور خوبصورت اشاعت کر کے اس کو ایک بہت اچھا کام کیا آپ نے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اگر آکسفورڈ یونیورسٹی پریس یا کیمبرج یونیورسٹی پریس یا دنیا کی معروف جامعات سے لے کے بین الاقوامی جامعات کا ایک مستقل سلسلہ ہوتا ہے کہ کتب کو پبلش کرتے ہیں، تو ہمیں بھی، ہماری جامعات کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. یہاں سجاد پرویز صاحب نے ذکر چھیڑ دیا پرائورٹیز کا، تو میں ابھی بھی آج کا دن کا بیشتر حصہ، اگرچہ سیاسی گہمہ گہمی بھی ہے، آج مسلم کولیشن جو پی ڈی ایم ہے اس کی طرف سے 3 ناموں کا انتظار بھی ہے، اور بہت سی اور باتیں بھی ساتھ چل رہی ہیں، لیکن آج دن کا بیشتر حصہ میرا وائس چانسلرز کے ساتھ گزرا ہے، کیونکہ وائس چانسلر کے ساتھ مل کے میں نے جو 7 کنسورشیمز بنائے ہیں اس میں سے ایک کنسورشیم کی آج ہمارے پاس فالو اپ میٹنگ تھی جس میں کچھ مزید اہم فیصلے کیے ہیں، اور وہ گڈ گورننس اور یونیورسٹیز کی بہتر پرفارمنس کے حوالے سے وہ آج میٹنگ تھی. اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے، اس میٹنگ میں میں خود ساتھ ساتھ ہم ڈیلیبریٹ کر رہے تھے، کوششیں کر رہے تھے کہ ہم اپنی جامعات کو کس طرح بہتر بنائیں، اور اس میں کمپیوٹر سسٹمز، ERP کو کس طرح انسٹال کیا جائے، کس طرح یونیورسٹیز کی مینجمنٹ کو بہتر کیا جائے، کس طرح پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹس کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ تعلیم میں مزید
بہتری لانی ہے. وائس چانسلر اور اسٹیچوٹری پوسٹ کی سلیکشن کیسے ہونی چاہیے, کیسے ہمارے پاس ریگولر کنٹرولر, رجسٹرار اور آپ کے جو مختلف ٹریجرر ایسی اسٹیچوٹری پوسٹ ہیں, اور ان کے علاوہ وائس چانسلرس, اور خاص طور پہ ٹیچرس ٹریننگ اور وائس چانسلرس کی ٹریننگ کا کس طرح اہتمام ہونا چاہیے, اور کس طرح ہم ایک ماڈیولز فائنلائز کرنے جا رہے ہیں جس میں یونیورسٹیز, اور آپ کو میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلامیہ یونیورسٹی ان چند یونیورسٹیز میں ہے جنہوں نے ٹیچر ٹریننگ میں دے ٹک دا لیڈ اینڈ دے ہیو اسٹارٹڈ دا ٹیچر ٹریننگ اکیڈمی. تو ہم انشاءاللہ اس اچھی مثال کو باقی سب جامعات کے لیے بھی لازم کرنے جا رہے ہیں کہ جو بھی نئے ٹیچرز آئیں ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہونی چاہیے, تاکہ وہ اس سے پہلے کہ وہ ٹھوکریں کھا کے سیکھیں کچھ ان کو سکھا دیا جائے. اور سیکھنا تو ہے وہ تو پوری عمر ساتھ رہنا چاہیے. وی شوڈ ہیو لائف لانگ لرننگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. شامی صاحب نے اردو کی اہمیت کی بہت اہم بات کی. وہ کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھولا. بہت سے بچے جو بابا بلیک شیپ یا ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن اے وال اپنی نرسری رائمز میں یاد کر رہے ہوتے ہیں اور ان سو کالڈ انگلش میڈیم سکولز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کی کنسیپچول لرننگ بالکل نہیں ہوتی. ان سے پوچھا جائے کہ اس میں, کیونکہ ان جو یہ رائمز ہوتی ہیں نا, اس میں جب چیزیں ایک ردم ہوتا ہے, رائم ہوتی ہے, ساتھ ساتھ اس میں کچھ بچہ سیکھ بھی رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اکثر بچے تو صرف یاد کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کچھ پڑھا. اور کنسیپچول لرننگ میں نرسری رائم سے لے کے ہائی ٹرشری ایجوکیشن تک, جب راٹ لرننگ اور کریمنگ اور اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو ان کو پہلے بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے, اب بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ماہرین تعلیم کا پوری دنیا میں یہ ماننا ہے, اور اس پہ ہر کوئی متفق ہے, کہ کنسیپچول لرننگ آپ کی مادری زبان یا آپ کی قومی زبان میں ہی صحیح آ سکتی ہے. آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے, ورنہ پھر آپ یہی کریں گے کہ ویلوسٹی اور ایکسلریشن کی آپ ڈیفینیشن تو طے کر لیں گے, لیکن سپیڈ, ویلوسٹی اور ایکسلریشن آپ کو پتہ نہیں ہے کس بلا کا نام ہے, ہوتی کیا ہے. بس آپ کو یہ ہو جائے گا کہ ہم نے 8ویں میں اس کو یاد ضرور کیا تھا. تو بہرحال, اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم جب اسکولوں میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں, اگر ان کو سمجھ کے پڑھا جائے تو پوری عمر یہ چیزیں کام بھی آتی ہیں. اور یہ علم جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سائنس میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو, وہ ہمیشہ ہمارے کام آنے کے لیے اور بہتری کے لیے تخلیق کیا جاتا ہے. نعیم مسعود صاحب نے دلوں کے تار چھیڑ دیے ہیں, اور ساؤتھ پنجاب کی اور بالخصوص بہاولپور کی جو دیرینہ مطالبہ ہے صوبہ بہاولپور, اس کی یاد دلا دی ہے. اور ان کی یاد سے ہم اتنے مغلوب ہو گئے ہیں کہ یہاں کسی کی زبان سے گورنر پنجاب کی بجائے گورنر بہاولپور بھی نکل گیا. بہرحال یہ ہمارا ایک دیرینہ مطالبہ ہے, اور میں نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن کچھ مثالیں موجود ہیں کہ کچھ لیڈرز تھے جو بہاولپور صوبہ کی بہت زیادہ بات کرتے تھے, اور پھر ون فائن مارننگ ان کو گورنر پنجاب جب بنایا گیا تو انہوں نے بہاولپور صوبے کی بات کرنا چھوڑ دی, اور کچھ نے تو اس کے مخالف بھی بات کرنا شروع کر دی. تو جب میں یہاں پہ آیا تو مجھ سے سب سے پہلے جو انٹرویو لینے ایک ٹیلی ویژن پہ ایک بہت ہی نامی گرامی شخصیت کراچی سے تشریف لائے, تو ان کا تمام انٹرویو ہی تقریباً اس پہ تھا, اور میں نے ریٹریٹ کیا کہ آئی اسٹینڈ بائی ود مائی بلیف کہ بہاولپور صوبہ ہونا چاہیے, اور ہمارا جنوبی پنجاب صوبہ ہونا چاہیے. لیکن یہ آئینی طریقہ کار کے تحت بنتا ہے, اور آئین میں جس صوبے کو کریٹ کرنا ہو اس صوبے کی اسمبلی پہلے مطالبہ کرتی ہے, اور پھر بعد میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں 2/3 میجورٹی سے اگر وہ پاس ہو تو جو پارٹی یہ یا تو کسی ایک پارٹی جو یہ چاہے, اس وقت مسلم لیگ نون واحد وہ پارٹی ہے جو بڑی پارٹیز میں سے واحد پارٹی ہے جو اس بہاولپور صوبے کے حق میں, باقی پارٹیز میں یہ اتفاق نہیں پایا جاتا. بہرحال اگر یا تو ایسا موقع ملے کہ 2/3 میجورٹی ملے سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں میں, یا پاکستان کی بڑی پارٹیز اگر اس پہ سیاسی پارٹیاں اس پہ متفق ہو جائیں تو یہ ایک ریالٹی بن سکتا ہے. یہاں پہ میں شکر گزار ہوں وائس چانسلر صاحب کا, انہوں نے میرے جد امجد
عزیز الرحمان عزیز صاحب اور ان کے بیٹے حفیظ الرحمان حفیظ صاحب کا بھی تذکرہ چھیڑ دیا. دونوں بہت سی کتب کے آتھرز بھی تھے, مصنف بھی تھے. خواجہ غلام فرید کا دیوان بھی انہوں نے کمپائل کیا تھا, اور پوری دنیا میں پہلا قرآن کریم کا سرائکی ترجمہ بھی انہوں نے کیا تھا. اور پھر بہاولپور ریاست کا پہلا الیکٹرک پرنٹنگ پریس بھی انہوں نے قائم کیا تھا اور وہ چلاتے تھے, اور اس پرنٹنگ پریس کا نام مطابع العزیز تھا. اور وہاں باقاعدگی سے ایک علمی ادبی رسالہ نکالا جاتا تھا العزیز کے نام پہ, جس کی کاپیاں ابھی بھی بہت لوگ اس کو ڈھونڈتے ہیں, اور کچھ مختلف لائبریریز میں موجود ہیں یا کچھ ہماری فیملی لائبریری میں موجود ہیں. اور کچھ ہمارے پاس ایسی تصاویر بھی ہیں جس میں بڑے صغیر ان سے مختلف بڑے نام, مختلف ادبی شخصیات بہاولپور ماہنامہ العزیز کے پروگراموں میں اکٹھے ہوئے اور وہاں پہ کیا. اور وہ ہمیشہ, اور آج بھی اگر آپ ریلوے اسٹیشن سے آئیں تو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ایک بہت بڑی سفید مسجد نظر آئے گی. اس میں حفیظ الرحمان صاحب کی قبر بھی ہے, ان کی والدہ اور اہلیہ کی بھی, اور وہ اس کے ساتھ پیچھے آج کے لحاظ سے اربوں روپے کی زمین ہے جو انہوں نے وقف کی تھی, اور ان کے اور بہت سے اچھے کاموں میں وہ بھی ایک وقف, اور محکمہ اوقاف اس کو ہینڈل کرتا ہے, اور فلینتھراپی اور بہتر کاموں کے لیے وقف کی گئی. تو اللہ تعالیٰ یہ بہاولپور میں اور بھی بہت سے کام ہیں, علمی ادبی شخصیات کی ہمیشہ ایک پسندیدہ جگہ رہا ہے. اور میری دعائیں سجاد پرویز صاحب کے ساتھ ہیں, اور مجھے خوشی ہے آج یہاں پہ بہت سے ڈینز اور فیکلٹی آف اسلامیہ یونیورسٹی اور بہاولپور کے کئی نامور نام, اور یہاں پہ فن و ادب سے تعلق رکھنے والے, ٹی وی اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے, اور اخباروں میں لکھنے والے, نعیم مسعود صاحب, رضوان رضی صاحب, اور بہت سے نام یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. آمنہ مفتی صاحبہ نظر آ رہی ہیں, فرزانہ عاقب صاحبہ یہاں تشریف رکھتی ہیں. فرزانہ صاحبہ لکھتی ہیں اور بہت زیادہ لکھتی ہیں, اور جب ان کا مجھے معلوم ہوا, اور ابھی یہ مزید کچھ کتابوں کی رونمائی کرنا چاہتی ہیں, لیکن بہت سی کتاب کی رونمائی میرے پریڈیسیسر چوئی سرور صاحب کرا چکے ہیں یہاں پہ. اور جب انہوں نے مجھے اپنی کتب کی بہت بڑی کلیکشن دی تو فوراً میں نے اس کو کیٹلاگ کرا کے اور گورنر ہاؤس کی لائبریری میں رکھوایا اور ان کی شیلف بنائی. تو ان کی بھی ماشاءاللہ علم و ادب کی جو خدمات ہیں وہ قابل قدر ہیں. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. سجاد پرویز صاحب, ویل ڈن, کیپ اٹ اپ جی.